تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے زیر اہتمام جماعت نہم کے امتحانات۔ پہلی شفٹ میں طلبہ عربی اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا امتحان دینے میں مصروف، دوسری شفٹ میں بجلی، وائرنگ، غذا و غذائیت کے پیپر شیڈیول۔ اختیاری مضامین کے باعث امتحانی سینٹرز پر طلبہ کی تعداد کم۔ فیصل آباد ڈویژن میں سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ صبح کے اوقات میں ہی سورج کا پارا 24 ڈگری تک جا پہنچا۔ آج زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر مایوسی کے ذخائر۔ فیصل آباد ڈویژن میں یوٹیلیٹی اسٹورز کے خالی شیلف انتظامیہ کا منہ چڑھانے لگے۔ کہیں آٹا، چینی اور گھی نایاب تو کہیں پتی، دالوں اور بیسن کا کال۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی، سبسڈی کے متلاشی شہری پھٹ پڑے۔ ضلع چنوٹ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نارمل اینٹی بایوٹک ادویات اور ڈائلیسس کے لیے بائیکاٹ سولوشن تک موجود نہیں۔ ایمرجنسی کی 142 میں سے صرف 42 اور او پی ڈی کی 200 سے زائد ادویات میں سے صرف 60 موجود۔ ہسپتال انتظامیہ ایمرجنسی کی متعدد ادویات لوکل مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور۔ فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال 2 میں صحت کے مسائل۔ انتظامیہ کے پاس مریضوں کو بے ہوش کرنے والی مشینوں کی کمی کا سامنا۔ ہسپتال میں 25 آپریشن ٹیبل جبکہ صرف 13 اینستھیسیا مشینیں موجود۔ انتظامیہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے مزید 10 مشینیں مانگی جبکہ 2 اینستھیسیا مشینیں ہسپتال کے زیادہ بجٹ سے خریدنے کا فیصلہ۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں عملے کی ہڑتال کا معاملہ۔ محکمہ صحت انتظامیہ کا ہڑتالی ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سی ای او ہیلتھ کا کہنا ہے ماتحت ملازموں کو ہڑتال کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کی گئی تھی۔ کھٹارہ ٹرانسپورٹ میں دھکے کھاتے فیصل آبادیوں کے دن بدلنے کے قریب۔ حکومت پنجاب نے اورنج اور ریڈ بسوں کے روٹس بھی فائنل کر دیے۔ سمندری تا سرگودا روڈ پر لال جبکہ جڑاوالا تا جھنگ روڈ پر پیلی بسیں دوڑیں گی۔ شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے، بولے اہم شاہراہوں پر بس سروس شروع ہونے سے سفر میں آسانی ہوگی، بیجا اور منہ مانگے کرایوں سے بھی بچیں گے۔ پورے فیصل آباد میں الیکٹرک بسیں چلانے کی اپیل۔ اورنج بس چلنی چاہیے کیونکہ یہاں پہ رش کو بہت ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں کام پہ جانے میں بہت تنگی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اچھا انیشیٹو لیا ہے جس سے مہنگائی میں کمی آئے گی اور جو من مانا کرایہ لیتے ہیں جو ٹرانسپورٹ والے، ان کی بدماشی ختم ہوگی۔ عوام کے لیے جو سا ہے کرایہ معقول ہونا چاہیے کیونکہ عام روٹین پہ آپ چکچی رکشے پہ سفر کرتے ہیں، وہ ایک سیف سواری نہیں ہے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی 6000 سے زائد سیٹیں خالی۔ حکومت نے بھرتیوں سے صاف انکاری۔ اساتذہ تنظیموں کو ریشنلائزیشن پالیسی کا بینا کو بھجوانے پر تحفظات۔ پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر موصف جاوید کمبو کہتے ہیں ریشنلائزیشن سے ٹیچرز کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، حکومت خالی سیٹوں پر بھرتیاں کرے۔ ادھر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا سرکاری اسکولوں میں بھرتیوں کا کوئی پلان زیر غور نہیں۔ ریشنلائزیشن پالیسی کابینہ کو بھجوانے پر اساتذہ تنظیموں کے تحفظات ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں کڑاکے کی گرمی پڑنے کا امکان، ہیٹ ویو کا خطرہ۔ رواں ماہ درجہ حرارت میں 4 سے 7 ڈگری تک اضافے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ عوامی مقامات، اسکولوں، منڈیوں اور اڈوں پر اقدامات کی ہدایات۔ ڈی سیز کو عوامی مقامات پر ہیٹ ویو سے بچاؤ کی سہولیات یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ فیسکو پر لوڈ بڑھنے لگا۔ گزشتہ سال کی نسبت صارفین کی تعداد 2 لاکھ بڑھ کر 55 لاکھ ہو گئی۔ بہترین ریکوری کی دعوے دار کمپنی میں 9000 سے زائد لائن سٹاف کی اسامیاں خالی۔ سٹاف کے بحران نے گرمی سے قبل فیسکو کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فیسکو نے نجکاری کمیشن کے نام پر نئے سٹاف کی بھرتیوں کا معاملہ روک دیا۔ قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے وفد کی گورنر پنجاب سے ملاقات۔ گورنر پنجاب سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
چیئرمین مظہر سخاوت بٹو نے گورنر کو فیصل آباد کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات بھی کسی کام نہ آئے، فیصل آباد شیخ پورہ روڈ کی تعمیر کا خواب ادھورا رہ گیا۔ متعدد اعلانات اور احکامات کے بعد بھی 5 کلومیٹر دور رویہ روڈ کی تعمیر لٹک گئی۔ فیصل آباد کے قائم سائن روڈ کا گرین بیلٹ تباہی کا شکار، گرین بیلٹ میں گھاس کا نام و نشان تک ختم ہونے لگا۔ چنوٹ کا محلہ چاہ جہانگیری بنیادی سہولیات سے محروم، گزرنے کے لیے کوئی راستہ، پختہ گلیاں نہ، نکاسی کا کوئی انتظام۔ سبزی منڈی سے ملحقہ روڈ بھی سیوریج مسائل کا شکار، ولم منڈی روڈ کی حالت ازدار انتہائی ابتر، روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عام و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ جڑاوالا میں عید کے بعد دوبارہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز، کھڑیاں والا روڈ، مہر والا روڈ، اڈا علی پور بنگلہ پر واقع عارضی پختہ تجاوزات مسمار۔ اے سی رنگزیب گرایا کہتے ہیں شہری تجاوزات کو خود بخود ختم کر دیں۔ شہریوں کے اثاثوں اور ٹیکس ادائیگیوں کے آڈٹ کا معاملہ، ایف بی آر نے اثاثوں اور آمدن سے متعلقہ آڈٹ کے لیے ایس او پیز مقرر کر دیے، ٹیکس گزاروں کو آڈٹ کی تفصیلات اور وجوہات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ چیف کمشنر مجموعی کیسز میں سے 10% کا آڈٹ خود کریں گے۔ امور میں بے قاعدگیاں اور فرائض میں غفلت، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، 3 جونیئر کلرک معطل کر دیے، معطل ہونے والے کلرکس کو اے ڈی سی آر آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے کسان کارڈ ہولڈر کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، کسان کارڈ ہولڈرز کو 1 مئی سے 2 بار بلا سود قرضہ فراہم کیا جائے گا، 30 اپریل تک قرض کی رقم جمع کروانا ہوگی۔ 12 ایکڑ رقبے کے مالک افراد بھی کسان گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول 5 جین لین کمال پور فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یاسر اقبال نے پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فیصل آباد کے الفیصل نابینا مرکز میں بینائی سے محروم بچوں کا رزلٹ، پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے، والدین نے بھی بچوں کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ورلڈ ٹی بی ڈے کی مناسبت سے ضلع کونسل ہال جنگ میں تقریب، ڈپٹی کمشنر علی اکبر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، شرکا کا ٹی بی کے مرض سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ جنگ میں جشن بہاراں کے رنگ سجنے کو تیار، ماہی اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری، پھولوں کی نمائش، میوزیکل نائٹ اور محفل مشاعرہ ہوگا، نیزہ بازی، شوٹنگ بال، فٹ بال، کرکٹ اور دیگر مقابلے بھی ہوں گے۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کی تیاریاں، بنگلہ دیش کے ٹور میں T20 میچ اقبال اسٹیڈیم میں ہونے کے امکانات روشن، اسٹیڈیم میں گراؤنڈ اور آؤٹ فیلڈ کی تیاری جاری، پچز کے ساتھ ٹریک بنائے جائیں گے، نئی مٹی ڈالی جائے گی، T20 میچ